الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا ونذیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا پیارے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے، رب کعبہ میری زبان پر حق سچ کے کلمات جاری فرمائے. رب کعبہ میرے ایمان کے ستونوں کو قوی فرمائے، میرے قلب کو اپنے نور سے منور کرے. عزیزان محترم، آج کی جمعۃ المبارک پر جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ معراج ابراہیم ہے علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معراج. آپ کی معراج کیسے ہوئی، کہاں سے کہاں تک آپ کی معراج ہوئی، اس کے متعلق آج میں آپ کو آگاہ کروں گا، بتاؤں گا. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی بادشاہی دکھائی اور زمین کی بادشاہی دکھائی. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان کی معراج کروائی، آسمان کی بادشاہی دکھائی اور زمین کی بادشاہی دکھائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی بادشاہی سے مراد اور آسمان کی بادشاہی سے مراد جو ہے وہ آسمان کی اور زمین کی مخلوق کو دکھانا مراد ہے. اور امام مجاہد علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو معراج ہے، آپ کو جو آسمان کی اور زمین کی جو بادشاہی دکھانا ہے، اس سے مراد آپ کو آسمان کی اور زمین کی جو نشانیاں ہیں ان سے آگاہ کرنا ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں مقام صخرہ پر کھڑا کیا اور آپ پر آسمان کے جتنے حجابات تھے سب کو اٹھا گیا، آپ کو وہ آسمان کے جو منکشف کر دیا، آپ نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ نے جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ لیا.
اور زمین کو آپ پر منکشف کر دیا گیا۔ یہ امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کو آپ پر منکشف کر دیا گیا تو زمین کے آپ نے تحت الثری تک دیکھ لیا۔ اب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی معراج کہ آپ نے آسمان کی سطح تک دیکھ لیا، اور آسمان میں آپ نے جو جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا، زمین کی تحت الثری تک دیکھ لیا۔ اور قربان جاؤں میں اپنے نبی کی معراج پر کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور سدرۃ المنتہا پر بلایا تو سدرۃ المنتہا کو اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر سجا دیا، اور یہی نہیں، کلام ہی نہیں محبوب سے فرمایا بلکہ محبوب کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا ہے۔ یہ رب کعبہ نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کلام ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے حبیب کی آمد پر خوشی 20 کی سدرۃ المنتہا کو سجایا، اور کلام ہی نہیں بلکہ اپنا دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ اب تفسیر روح المعانی میں ہے کہ قیلا ملکوت السماوات الشمس، کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے اس میں شمس سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، والنجوم اور ستارے ہیں، وملکوت الارض زمین کے بادشاہی میں، والجبال پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، والاشجار درخت ہیں، وبحار اور سمندر ہیں۔ یہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اس میں دکھائی گئی، ان کی بادشاہی آپ کو دکھائی گئی۔ اور تفسیر روح المعانی میں ہی ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی بادشاہی دکھائی، زمین کی بادشاہی دکھائی، آپ یہ معراج کرتے ہوئے، آپ یہ سیر کرتے ہوئے، آپ یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو رب کعبہ کی نافرمانی کر رہا تھا، تو آپ نے دعا کی، یا اللہ رب العزت یہ تیری نافرمانی کرنے والا بندہ ہے، یا اللہ تو اس کو ہلاک کر دے۔ رب کعبہ نے اس بندے کو ہلاک کر دیا۔ پھر آپ سیر کرتے ہوئے آپ کو یہ بادشاہی جب دکھائی جا رہی تھی، آپ یہ بادشاہی دیکھتے ہوئے آپ کی نظر ایک اور شخص پر پڑی، وہ بھی رب کعبہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ آپ نے پھر دعا کی، یا اللہ رب العزت یہ بھی تیری نافرمانی کرنے والا ہے بندہ، یا اللہ تو اس کو بھی ہلاک کر دے۔ تو رب کعبہ نے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب تیسرے بندے پر نظر پڑی تو دعا کرنے ہی لگے تھے کہ رب کعبہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ رب کعبہ نے فرمایا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ میری مخلوق کے متعلق اس طرح بد دعا نہ کریں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، آپ کی دعا تو قبول کی جائے گی، لیکن آپ میرے بندوں کے لیے آپ اس طرح دعا نہ کریں۔ ان کا 3 طرح کا یہ معاملہ ہے مجھ پر۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، دوسرا معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میں ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کر دوں گا کہ جو تسبیحات کے ذریعے یہ زمین کو بھر دیں گے، جو میری عبادت کریں گے، جو میری ریاضت کریں گے، جو روزے رکھیں گے، جو حج ادا کریں گے، جو میری عبادت کرتے رہیں گے، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی نمازوں، ان کی حج، ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقے تو فعل میں ان کو بھی بخش دوں گا۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ تیسرا معاملہ ان کا یہ ہے کہ یا تو میں ان کو موت دے دوں گا، میں چاہوں گا تو میں ان کو بخش دے دوں گا، چاہوں گا تو میں ان کو سزا دوں گا۔ تو یہ رب کعبہ کے معاملے میں 3 معاملے ہیں ان کے، تو لہٰذا آپ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ میرے ان بندوں کے لیے آپ بد دعا نہ کریں، کیونکہ آپ بد دعا کرتے جائیں گے میں آپ کی اس دعا کو قبول کرتا جاؤں گا اور میں اس طرح بندوں کو ہلاک کرتا جاؤں۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تمنا آرزو پیدا ہوئی کہ میں مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں کہ میرا رب کعبہ کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب کعبہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے، بلیو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، عرض کی کہ اے میرے رب کعبہ مجھے یقین ہے، مجھے بلیو ہے کہ میرے رب کعبہ تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی رب کعبہ ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی لا شریک مولا ہے،
تو یا اللہ لیکن میرے دل کی خواہش ہے، میری تمنا ہے، میرے دل کو سکون پہنچے گا جب میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ لیں گی۔ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہوں، تو پھر آپ یوں کریں، آپ 4 پرندے لے لیں اور 4 پرندوں کو اچھا کھلائیں پلائیں اور ان کو اپنی طرف مائل کر لیں، آپ کے بلانے پر وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، ان کو اچھی طرح فربا کر لیں۔ اب یہ جب 4 پرندے آپ پا لیں گے، ان کو اپنی طرف مائل کر لیں گے، ان کو ہلا لیں گے، تو پھر آپ ان کو ذبح کر دیں، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دیں، قیمہ بنا کر ان کا جو گوشت ہے، وہ جو قیمہ ہے، ان کو مکس کر دیں، پتہ نہ چلے یہ فلانے کا گوشت ہے یہ، لیکن کسی پرندے کا گوشت میچ نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ کون سے پرندے کا گوشت ہے، اس طرح مکس کر دیں اور اپنے ارد گرد کی جو پہاڑیاں ہیں نا، ان پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیں اور دور کھڑے ہو جائیں، اور جو ان کی سریاں ہیں، جو ان کے سر ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں اور بلانا پھر ان کو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی کیا، 4 پرندے آپ نے پالے، جن میں سے ایک مرغا لیا، دوسرا آپ نے کبوتر لیا، تیسرے نمبر پر آپ نے اس گدھ کو لے لیا اور چوتھے نمبر پر آپ نے مور کو لیا۔ اب جب ان کو اچھی طرح کھلا پلا لیا، ان کو اچھی طرح ہلا لیا، پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے آپ نے ان کا قیمہ بنا کر ان پہاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا، تھوڑا تھوڑا ان پہاڑیوں پر رکھ دیا اور سریاں اپنے پاس رکھ کر دور کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الدیک، اے مرغے، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتری، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ تو یہ 4 پرندوں کا جو گوشت ہے وہ اڑا اور جو ہڈیاں ہیں وہ جڑی، اور ان ہڈیوں پر گوشت ہے وہ پیوست ہوا، بغیر سر کے یہ گوشت جو ہے وہ دوڑتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے جو سر تھے ان کے ساتھ لگا اور دانے وغیرہ وہ چگنے لگ گیا۔ اب یوں یہ پرندے جو ہیں وہ زندہ ہو گئے۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، اس حالت کو دیکھا، تو آپ کے دل کو چین آ گیا، آپ کے دل کو قرار آیا کہ کس طرح میرا رب کعبہ ان 4 پرندوں کو، جن کے گوشت کا پتہ نہیں ہے کہ کس جانور کا، کس پرندے کا گوشت کس میں مکس ہو گیا ہے، مرغ کا پتہ نہیں چل رہا کہ مرغ کا کون سا گوشت ہے، گدھ کا کون سا گوشت ہے، اور کبوتر کا کون سا گوشت ہے، مور کا کون سا گوشت ہے، لیکن میرے رب کعبہ وہ خوب جانتا ہے ان کے اعضاء کو کس طرح اس نے جوڑا ہے۔ اور یہ منظر کیوں درپیش ہوا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ آپ اس منظر کو دیکھیں، اس حالت کو دیکھیں کہ یہ مردہ کو میرا رب کعبہ کس طرح زندہ کرتا ہے، یہ آپ کے دل میں خواہش یہ کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ مفسرین فرماتے کہ آپ سمندر پر گئے، سمندر پر ایک لاش کو دیکھا کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، جب وہ پانی اس کے اوپر جاتا تو مچھلیاں وغیرہ جو ہیں، جو سمندری کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اس لاش کو کھاتے ہیں، جب یہ اتر جاتا ہے تو پھر جنگلی جانور جو ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں اور پرندے اس کو کھاتے ہیں۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور عرض کی یار میرے رب کعبہ، میں جانتا ہوں تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی زندہ بھی کرنے والا ہے، تو یا رب کعبہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جتنے اعضاء اس لاش کے ان چرند پرند نے کھا لیے ہیں، یہ جو وحشی جانوروں نے یا سمندری جانوروں نے، پرندوں نے جتنے اعضاء کھائے ہیں، میں جانتا ہوں میرے رب کعبہ تو ان اعضاء کو جمع کرے گا۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کعبہ تو کس طرح ان اعضاء کو جمع کرتا ہے اور کس طرح تو اس موت کے بعد تو زندہ بھی کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ درپیش ہوئی کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، مناظرہ ہوا، اب اس مناظرے میں آپ نے کہا کہ اے نمرود تو جھوٹا ہے، میرا رب کعبہ سچا ہے، کیونکہ میرا رب کعبہ جو ہے وہ
موت دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں اور میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں۔ اس نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب کعبہ نہیں فرماتا، بلکہ میرا رب کعبہ جو ہے نا وہ زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اب نمرود نے کہا کہ کیا آپ نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کا رب مردہ کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بظاہر تو نہیں دیکھا تھا یہ منظر۔ پھر آپ نے سوال کو بدلا اور آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے نا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے میں سچا ہوں، تو رب ہے، تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لے کر آ۔ اب یہاں سے نمرود کی انتہا ہو گئی تھی۔ یہ نمرود تو کر نہیں سکتا تھا، یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہوا تھا کہ میرا رب یہ کرتا۔ اب اس طرح آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس منظر کو دیکھوں اور میرے پاس یہ ایک پختہ دلیل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا رب کعبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب کعبہ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ 4 پرندے لیں اور ان 4 پرندوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو جب رب کعبہ نے خلیل بنایا، عرض کی کہ یا میرے رب کعبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ خوشخبری جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہیں، موت دینے والا فرشتہ جو ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور جب آپ کے مقام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ حیا والے تھے، تو آپ نے گھر کو بند کر کے، آپ کہیں باہر جاتے تو گھر کو بند کر کے جاتے تھے۔ اب جب آئے تو گھر میں دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص ہے۔ آپ حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی کہ میں وہ ہوں کہ اس جگہ کے مالک نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کس طرح آنا ہوا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسی خوشخبری؟ تو ملک الموت نے کہا کہ رب کعبہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اب آپ مستجاب الدعوات ہو گئے ہیں، اب آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ اگر مردے کو زندہ کرنے کا کہیں گے تو آپ کے لیے وہ مردہ زندہ کیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے دعا کی، یا میرے رب کعبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اب تم نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، میری دعا رد نہیں ہوگی۔ تو میرے رب کعبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ بن گئی تھی، اس بنا پر آپ نے یہ دعا کی تھی کہ مردے کس طرح رب کعبہ میرا زندہ کرتا ہے، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسکین مل جائے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ اب یہ 4 پرندے ذبح جو کیے، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ بھی ان 4 پرندوں کو ہی خاص کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان 4 پرندوں میں ہی ایک بری خصلت پائی جاتی تھی، ایک بری عادت ان 4 پرندوں میں موجود تھی، اس بنا پر ان 4 پرندوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ پہلی ہے مرغا۔ اب مرغے میں جو بری عادت ہے وہ ہے شہوت کا زیادہ ہونا، تو مرغے میں
شہوت زیادہ ہے، اس بنا پر اس کو ذبح کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر کبوتر، اس کو اپنی پرواز پر ناز تھا، اپنی اڑان پر ناز تھا، اس بنا پر اس کبوتر کو ذبح کیا گیا۔ اب گدھ رہ گیا، تو گدھ کو ہرس اور لالچ بہت تھا، اور اس کے اندر یہ بری عادت ہرس اور لالچ کی تھی۔ اب گدھ کو اس بنا پر ذبح کیا گیا۔ اور مور جو ہے، مور کو اس بنا پر ذبح کیا گیا کہ اس کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ اب ان چاروں کو ذبح کیا گیا اس بنا پر کہ یا یہ جو لالچ ہے، یا جو حسن پر ناز ہے، یا اپنا فخر کرنا ہے، اپنی اڑان پر فخر کرنا ہے، تو یہ سب کو اس بنا پر ذبح کیا گیا تاکہ یہ کوئی بھی ایسا کوئی نہ آئے کہ جو اپنے اوپر یہ غرور کرنے والا ہو۔ اگر وہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو مخلص کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، عمدہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان چار خصلتوں کو مارنا ہوگا۔ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ چلو بھئی دل کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، دل کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر ان چار پرندوں کی ایک اور خصلت سنیں۔ پھر جو اپنے مال پر ناز کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ مال پر بھی ناز نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ مالدار اس ناز پر بھی موت ہے، یہ موت تجھے آئے گی، تجھے اس بنا پر بھی موت آئے گی، تیرا یہ سب کچھ جو ہے نا یہ فنا ہو جائے گا، تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ تجھے اپنے پیسے پر، اپنے عمدہ لباس پر، اپنے تکلم پر، اپنے کسی بات پر جو تجھے فخر ہے نا، تو اس فخر کو پس پشت پھینک دے، فنا کر دے اپنے اس فخر کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تیرا فخر، تیری یہ چیز، یہ کسی کام نہیں آنے والی۔ یہ تجھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو چار پرندے ذبح کیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہیں کہ یہ مرغے کو ذبح کیا تو اس میں بری خصلت یہ تھی، یہ چاروں جو خصلتیں ہیں یہ بری خصلتیں ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے مقبول بندے بنیں، اللہ کے قرب والے بنیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، بظاہر آپ تو اپنا اندرونی معاملہ جو ہے آپ جانتے ہیں، آپ کا رب آپ کے اندرونی معاملے کو جانتا ہے، لیکن جو بیرونی معاملہ ہے اس کو بھی آپ آسان طریقے سے بنائیں۔ اب اگر آپ بیرونی معاملے پر بھی آسان طریقے سے بنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ چون چنا آپ پر پھر بھی کریں گے۔ آپ جتنا چاہے آسان طریقے سے چلیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مردے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہمارا عزیز، ہمارا پیارا وہ ہم سے دور ہو گیا نا، تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اس کے بعد بھی برائیاں کرتے ہیں، ہم اس کے بعد بھی یہ بخاری شریف کی بھی احادیث مبارکہ ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی احادیث مبارکہ ہے کہ ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہوگی اس کے لیے۔ اب ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی صحابہ کرام نے برائی بیان کی، جب برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی واجب ہوگی۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے، بعد میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، جب پہلے والا جنازہ گزرا تھا ہم نے اس کی اچھائی بیان کی، آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگی اس کے لیے، جب دوسرا جنازہ گزرا
تو اس کی ہم نے برائی بیان کی، آپ نے پھر فرمایا کہ واجب ہوگی اس کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا چیز اس کے لیے واجب ہوگی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے پہلے شخص کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی تھی، جب دوسرے جنازے کی آپ نے برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر آپ رب کعبہ کے شاہد ہیں، زمین پر آپ اس مردے کے آپ گواہ ہیں، جب آپ نے اس کی گواہی برے الفاظ میں دے دی تو پھر اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ جب آپ اس مردے کے لیے اچھی گواہی دیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی تو اچھی خصلت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اچھی عادت ہوگی، لہذا آپ اس سے اچھی عادت کو ہی مد نظر رکھ کر اس کو ہی بیان کر دیں، آپ برائی کو پسے پشت رکھ دیں، کوئی برائی نہ دیکھیں، لیکن ایک اچھی جو عادت ہے اس کو دیکھ کر آپ گواہی دے دیں، ہو سکتا ہے اس کے قبر کا معاملہ جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے، اس کا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اچھا ہو جائے، اس کا جو یہ معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے، دنیا میں اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا اس کی بات ہے، ہمارا کام ہے بھائی اس تک بات پہنچا دینا، لیکن یہ ہے اس تک بات پہنچانا بھی اچھی بات پہنچائیں، نہ کہ خود اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ ملوث کریں گے، اس کو شامل کریں گے تو الٹا اس کا جو گناہ ہے وہ بھی ہم پر ہی آئے گا، اس کا گناہ بھی ہم پر ہی آئے گا۔ تو لہٰذا اچھے تعلقات، احسن طریقے سے برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ یہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، بعض اوقات مین وجہ میں بتاؤں، بعض اوقات ہم اپنے عزیز کو خود ہی مارنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے عزیز کے خود ہی قاتل ہوتے ہیں۔ کیوں بھئی اس کے قاتل ہوتے ہیں؟ بار بار اس کو ٹارچر کرنا، بار بار اس کو باتیں کرتے رہنا۔ اب جب بار بار اس کو باتیں کرتے رہیں گے نا تو اس کے ذہن پر یہ اثر کر جائے گی، جب اس کے ذہن پر یہ بات اثر کرے گی تو وہ ذہن کی بیماری کا وہ شکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سوچ سوچ کر اس دنیا سے وہ کوچ کر جائے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے یار ہمارے معاملات ہوتے ہیں، بعد میں تو ہم بھی اسی جگہ پر ہی ہوتے ہیں۔ خیر، ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ کی جلد اول میں درود شریف کی فضیلت پر یہ پہلی جلد میں 2 جگہ پر یہ ایک احادیث مبارکہ درج کی گئی ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ پہلی کتاب اقامت الصلاۃ، کتاب ما جاء فی الجنائز، ان میں یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جو ہے نا وہ جمعے کا ہے، تمام دنوں میں سے سردار دن جمعے کا دن ہے، افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی افضلیت کیوں ہے؟ اس بنا پر ہے کہ اس روز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا گیا، اسی روز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں داخل کیا گیا، دوبارہ اٹھایا گیا، اور اسی روز قیامت برپا ہوگی، اسی روز جو ہے وہ بے ہوشی کا عالم ہوگا۔ لہٰذا اس روز تم لوگ مجھ پر کثرت کے ساتھ، یعنی کہ جمعہ کا دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو اس وقت خاک ہو چکے ہوں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سماعت فرمائیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اس
اس لیے میرے اعلیٰ حضرت رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ارے یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمہ آپ نے کمال فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، جو حیات کے قائل ہیں رب کعبہ نے ان کو حیات کر دیا، جو مواد کے قائل ہیں رب کعبہ نے ان کو مواد کر دیا۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ایک آن موت جو ہے جو رب کعبہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہوا ہی ہے، لیکن ایک آن کے بعد پھر بھی میرے آقا علیہ السلام حیات میں ہیں، میرے نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، اب یہ مدینہ منورہ کی جو دیواریں ہیں، گنبد خضرا کی دیواریں، یہ گنبد خضرا کو تعمیر کرنے لگے، خدائی کرنے لگے تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگ حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ پاؤں کس کا ہو سکتا ہے، کہیں ہمارے آقا علیہ السلام کا پاؤں مبارک تو نہیں ہے۔ تو کسی نے یہ دیکھا ہوا تھا منظر، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے، دیکھیں کہ یہ کب کا وصال فرمایا ہوا ہے، لیکن زمین کے اندر پھر بھی زمین نے اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کو زمین نہیں کھا سکی تو میرے آقا کے جسم کو کس طرح پھر کھا سکتی زمین ہے؟ ارے میرے آقا علیہ السلام پر تو زمین جو ہے وہ حرام کر دی گئی نا، اجسام الانبیاء کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ ارے دیکھیں بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نبی علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، تو لہذا رب کعبہ نے آپ کا چرچا ایسا زندہ کیا ہے کہ رہے دنیا تک، قیامت تک آپ کا چرچا رہے گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی ان کو دیکھ لیں، رہے دنیا تک چرچا رہے گا۔ خواجہ سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ تعالی، پیر پٹھان، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ارے کوئی بھی اللہ کا ولی ہے تمام کو دیکھ لیں جو حیات کے قائل ہیں، رب کعبہ نے ان کو حیات رکھا ہے، ان کا چرچا قیامت تک رکھ دیا ہے۔ ارے جو مواد کے قائل ہیں رب کعبہ نے ان کو ایسا مردہ کیا کہ خاک ہی بنا کے رکھ دیا۔ اب رہے دنیا تک ان کا چرچا نہیں رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔